ایک بزرگ بلند و بالا پہاڑی پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور ساتھ ہی 70,000 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو ناظرین، یہ کون تھے بزرگ جو کہ دعا کر رہے تھے اور یہ 70,000 لوگ کون تھے؟ تو جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام تھا، وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یا اللہ ان پہ رحم کر۔ تو ناظرین، جاتی ہے بات اس دور میں جب حضرت عیسیٰ کے بعد دو اور خلیفہ آئے، نبی آئے، اور اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی باری آئی۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو اس کے بعد ان کی جو امت تھی مختلف قسم کی برائیوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی اور شرک، عریانی اور ہر قسم کی بے حیائی، جوا، شراب نوشی، ہر قسم کے گناہوں میں پڑ گئی۔ تو اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو بہت ہی زیادہ تنبیہ کی، انہیں بہت ہی زیادہ ڈرایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا تم باز آ جاؤ اور گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر انعام و انعام کرے گا۔ تو ناظرین، یہی تان و تنبیہ کر رہے تھے کہ بخت و نصر جو کہ پاس کے ملک کا بادشاہ تھا، اس نے آ کے حضرت حزقیل علیہ السلام کی امت پر حملہ کر دیا تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ قلعے میں چھپ گئے اور وہ باہر جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بخت و نصر جو بادشاہ تھا بہت ہی زیادہ بڑی فوج لے کے آیا تھا۔ اگر وہ باہر جاتے تو بخت و نصر سب کو مار دیتا اور ساتھ ہی شہر کو بھی فتح کر لیتا، تو اس لیے وہ اندر چھپ گئے، شہر کے اندر چھپ گئے اور ساتھ ہی قلعے کے جو بھی دروازے تھے سب کو بند کر دیا اور آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس طرح وہ اندر بند ہو گئے۔ تو بخت و نصر نے بہت کوشش کی شہر فتح کر سکے لیکن نہ کر سکا۔ تو اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہم یا تو یہیں رہتے رہتے مر جائیں گے، یا پھر بخت و نصر جو بادشاہ ہے جس نے حملہ کر دیا ہے وہ ہمارے ملک کو تہس و نہس اور برباد کر دے گا، تو ہمارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ تم بخت و نصر کے خلاف جہاد کرو۔ تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جہاد کریں گے، ہم نکلیں گے تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے، تو کوئی اور راستہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے۔ تو وہ سبھی لوگ جمع ہوئے اور تقریباً 70,000 کے قریب وہ لوگ تھے، وہ اس قلعے سے نکلے اور جا کے ایک وادی کے درمیان وہ جا کے چھپ گئے۔ ادھر بھی پہاڑ تھا اور ادھر بھی پہاڑ تھا، درمیان میں جا کے وہ بسنے لگ گئے۔ تو اسی طرح وہ بسنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہو کے بولا کہ سب مر جاؤ۔ اسی طرح وہ وہیں کے وہیں جو بھی کام کر رہے تھے وہ وہیں کے وہیں سب مر گئے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی لاشیں وہاں جلنے لگی۔ ان کی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پورے علاقے میں بدبو پھیل گئی، سارے جنگل میں بدبو تھی اور پاس کے علاقوں میں بھی بدبو تھی۔ تو حد سے زیادہ بدبو پھیل چکی تھی، کیونکہ وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ کوئی ان کا کفن و دفن بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی انہیں دفنا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو لہٰذا لوگوں نے ان پر رحم کرتے ہوئے باہر جو بھی ان وادیوں کے وہاں دیوار بنا دی تاکہ ان کو درندوں سے خطرہ نہ ہو اور درندے ان کی لاشیں نوچ نوچ کے نہ کھائیں۔ تو اب حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت حزقیل علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو اللہ میں کس کے ساتھ جیوں گا، میں کس کی تبلیغ کروں گا؟ یا اللہ یہ وہی قوم تھی جو تیری حمد و ثنا بیان کرتی تھی، تیری توحید بیان کرتی تھی، تیری عبادت کرتی تھی، یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی اتاری اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ سب ہڈیاں جڑ جائیں اور زندہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سبھی ہڈیاں جڑ اور وہ پھر سے انسان بن گئے۔ تو ناظرین، اس قوم کے جو باشندے ہیں، اس قوم کے جو باقی جو افراد بچ گئے تھے وہ اب بھی موجود ہیں اور وہ یہودی نسل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، بنی اسرائیل ہیں وہ۔ تو ناظرین، ان کی نسلیں اب بھی بس رہی ہیں، لیکن ناظرین وہ جب مرے تھے تو اس کے بعد ان کے جسم میں بدبو پھیل گئی تھی۔ تو ناظرین، اب تک بھی ان کے جسموں سے بدبو وہ نہیں گئی، اور ساتھ ہی وہ جو کپڑے پہنتے ہیں تو بھی وہ بہت ہی زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جسموں میں اللہ تعالیٰ نے بدبو اب تک اس لیے رکھی ہے تاکہ اگلی قوموں کے لیے وہ عبرت بن سکیں، اگلی قوموں کے لیے عبرت ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کے وفادار بن کے رہیں۔